قرآن ہے اور میرے بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، تو اب استدلال بھی قرآن ہی سے دیں گے، ٹھیک ہے نا. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. آیت یاد رکھو گے نا، سورہ نحل 16واں سورہ. مالک اس قرآن کو کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. مالک رمضان کے مہینے میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی ہیں. کب نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. سن رہے ہو نا، مبارک رات میں نازل کیا. مالک اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. تو رمضان میں نازل کیا، رات میں نازل کیا، اس رات کا نام لیلۃ القدر. ٹھیک، یہاں تک آگے نا. مالک ذریعہ کیا تھا، کیسے نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزل بہ الروح الامین. ہم نے جبریل کے ذریعے بھیجا. یہاں تک آگے. مالک جبریل کے ذریعے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ محمد رسول اللہ کے سر پر، دماغ کے اوپر، کانوں کے اوپر. کدھر بھیجا؟ کہا بھی قرآن تو پڑھو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا، دماغ پہ نہیں. اچھا مالک اب ایک سوال آخری ہے، اس کا جواب دے دے، قرآن ہی سے دے. تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہا جاؤ سورہ حشر میں دیکھو، 59واں سورہ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ ہٹ جائے. دیکھو دادو کی پہاڑیاں یہاں سے بہت دور نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ٹھیک ہے نا. یہ پہاڑیاں زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی، ہواؤں کا نوٹس نہیں لیتی. جہاں ہے وہاں ہیں. پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے. پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے، پہاڑ استقلال کی علامت ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. بھائی میرے جملے کو یاد رکھو کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اسے روک نہ سکے. جسے پہاڑ نہ روک سکے اسے میرے محمد کا دل روک لے. کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل. سمجھ میں آئی بات؟ کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل کہ جس قرآن کو پہاڑ اپنے اوپر برداشت نہ کر سکے اسے محمد کا دل برداشت کر لے. طاقتور ہے نا محمد کا دل. تو جس کا دل اتنا طاقتور ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان بولنے لگے.